اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو کلاس 5 آج کا جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے تخلیقی لکھائی یعنی مضمون نگاری کریں گے آج ہم۔ تو مضمون نگاری کرنے سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ مضمون نگاری کہتے کس کو ہیں اور یہ کیسے کرنی چاہیے یا کیسے کی جاتی ہے۔ تو مضمون نگاری تعارف اظہار خیال کے دو طریقے ہوتے ہیں، تحریری اور تقریری۔ تحریری طریقہ یعنی تحریر کر کے لکھ کر بیان کرنا، اور تقریری یعنی تکرار کر کے یعنی بول کر جو ہے وہ بیان کرنا۔ جذبات، احساسات اور خیالات کے اظہار کے لیے تحریری شکل میں یعنی لکھ کر جو باتیں درج کی جاتی ہیں وہ مضمون کہلاتی ہیں۔ ہر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید، دوسرا حصہ نصف مضمون اور تیسرا حصہ خاتمہ۔ تو پہلا حصہ تمہید، اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں یعنی چند جملوں میں اپنے مضمون کی طرف اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے۔ اس سے پڑھنے والے کی طبیعت مضمون کی جانب مائل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا مکمل ذہن جو ہے وہ مضمون کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ تمہید طویل نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ مختصر اور دلچسپ ہو۔ نصف مضمون، یہ حصہ مضمون کا اصل اور سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی محبت، محنت اور توجہ سے لکھنا چاہیے۔ نصف مضمون محض ایک پیراگراف پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ حسب ضرورت اسے کئی پیراگرافوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 خاتمہ، یہ مضمون کا اختتامی حصہ ہوتا ہے۔ یہ پورے مضمون کا حاصل نچوڑ ہوتا ہے۔ جس طرح مضمون کی تمہید کا مختصر اور دلچسپ ہونا ضروری ہے، اسی طرح مضمون کا اختتام بھی بڑا پر اثر اور دلکش ہونا چاہیے۔ تو سب بچوں نے مضمون نگاری کے اس تعارف کو جو ہے وہ ذہن نشین کرنا ہے، یعنی اس کو آپ نے جو ہے وہ لرن کرنا ہے۔ اگر لکھنا بھی چاہیں تو نوٹس کی صورت میں آپ اس کو اپنے پاس لکھ کر سیو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو جو ہے وہ مضمون نگاری کرنے میں مدد دے گا۔ تو آج کا جو ہمارا تخلیقی لکھائی کا عنوان ہے، یعنی جو ہمارا مضمون ہمارے سلیبس کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ کلاس 5 صفائی کی اہمیت۔ تو سب بچوں نے اپنی نیٹ کاپی پر یعنی ہوم ورک والی اردو والی کاپی پر آپ نے دونوں طرف پینسل اسکیل کی مدد سے مارجن لائن یعنی حاشیہ لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اوپر تاریخ لکھنی ہے، 8 دسمبر 2020، گھر کا کام، دن منگل۔ عنوان تخلیقی لکھائی، مضمون صفائی کی اہمیت۔ تو سب بچوں نے اس طرح مائنڈ میپ یعنی خاکہ بنا کر آؤٹ لائن لکھنی ہے یعنی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مضمون جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ صحت اور تندرستی۔ تندرستی ایک نعمت، دین اسلام میں صفائی کی اہمیت۔ کپڑوں کی صفائی، جسم کی صفائی، صاف پانی، گھر کی صفائی، صفائی اور صحت مند معاشرہ، اور لاسٹ پہ ہے کامیابی کا راز، یعنی صفائی کامیابی کا راز ہے۔ صحت اور تندرستی، انسانی صحت کے لیے صفائی نہایت اہم ہے۔ اس کے بغیر اچھی صحت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کی تمام ذمہ داریاں وہی انسان پوری کر سکتا ہے جس کی صحت اچھی ہو۔ تندرستی ایک نعمت، یعنی تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے، یعنی یہ قول ہے، دنیا میں صحت سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں۔ اگر صحت ٹھیک نہ ہو تو زندگی، نیکسٹ پیج پہ آئیں، تو زندگی پھیکی اور بد مزہ ہو جاتی ہے۔ صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ آگے نیکسٹ، دین اسلام میں صفائی کی اہمیت۔ تو دین اسلام میں بھی صفائی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث مبارکہ، ترجمہ الطہور شطر الایمان۔ حدیث کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، ترجمہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی مکمل ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ صفائی کے بہت سے فائدے ہیں۔ صاف ستھرا رہنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ کپڑوں کی صفائی،
کپڑوں کا صاف رکھنا بھی صفائی کا حصہ ہے، کیونکہ گندے کپڑوں سے بہت سی بیماریاں یعنی بیماریوں والے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ صاف ستھرا رہنے والے انسان کی ہر جگہ عزت اور قدر ہوتی ہے، جبکہ گندے اور میلے کچیلے لباس والے آدمی سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، یعنی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ جسم کی صفائی، صفائی کی اہمیت میں جسم کی صفائی بھی شامل ہے۔ جسم کی صفائی سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جسم کی صفائی میں منہ، دانت، ناک اور کان وغیرہ کا صاف ہونا بھی صفائی کا حصہ ہے۔ صاف پانی، صاف پانی بھی اچھی صحت کا ضامن ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ صاف شفاف پانی کا ہی استعمال کریں، یعنی ہمیشہ ہم صاف شفاف پانی کا ہی استعمال کریں۔ گھر کی صفائی، ہمارے گھر بھی صاف ستھرے اور روشن ہونے چاہئیں، یعنی گھروں میں مناسب حد تک کھڑکیاں اور روشن دان ہوں تاکہ دھوپ اور تازہ ہوا کا گزر ممکن ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صفائی اور صحت مند معاشرہ، تندرستی اور اچھی صحت کی بدولت انسان پوری زندگی نظم و ضبط کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ یعنی جس شخص نے اپنی صفائی کا خاص خیال رکھا ہوگا اور اپنی اچھی صحت کی بدولت انسان پوری زندگی نظم و ضبط کے ساتھ گزار سکتا ہے، جس سے وہ ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کامیابی کا راز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: پاکیزگی، صفائی، یعنی پاکیزگی کا معنی کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی صفائی اور اچھی صحت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاک اور صاف ستھرا رہیں۔ آمین۔ تو ہم سب بچوں کو بھی چاہیے، آپ سب بچوں کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہیں اپنا جسم، لباس، یعنی اپنے ارد گرد کا ماحول، گھر وغیرہ سب کو جو ہے وہ ہم جو ہے صفائی سے، یعنی اس کو پاک صاف رکھیں، اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ تو سب بچوں نے بھی جو ہے اس ایسے کو جو ہے وہ مکمل جو ہے آپ نے تحریر کرنا ہے، یعنی ہوشات لکھنا ہے، اور اس کو زبانی یاد کرنے کی مشق بھی کرنی ہے، یعنی آپ نے اس کو لرن بھی کرنا ہے، اور لرن کرنے کے بعد یعنی یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو زبانی لکھ کر آپ گھر میں چیک بھی کروانا ہے، یا آپ زبانی سنا بھی سکتے ہیں۔ شکریہ۔